واقعہ اشتر کی شرنگیزیاں۔ ولید بن عقبہ جزیرہ کے گورنر تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جزیرہ کی گورنری سے ہٹا کر کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، مگر بعد میں ان کے خلاف شراب نوشی کے الزام کی تصدیق کے بعد انہیں کوفہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر کے بعد کوفہ کے رؤساء سے اپنے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے، جس کے لیے انہوں نے مختلف محفلوں کا انعقاد کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک دن محفل کے دوران حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فتوحات کا تذکرہ کرتے ہوئے قریش کی تعریف کی تو کوفہ کا ایک سردار اشتر جو کہ اس محفل میں موجود تھا، وہ مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا کہ فتوحات اسلامی میں قریش سے زیادہ ہمارا ہاتھ ہے۔ عبد الرحمن اسدی جو کہ اس وقت پولیس کا سربراہ تھا، اس نے مداخلت کی، لیکن ان لوگوں نے اس کو بہت مارا۔ ان فتنہ پر لوگوں نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس پر حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شکایت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان شر پسندوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام بھیج دیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شر پسندوں کو شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ان سے بھی الجھ پڑے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو شام سے نکال دیا، جہاں سے یہ لوگ جزیرہ چلے گئے، اور وہاں کے گورنر حضرت عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن جس سے ان لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے، اور ان کا سربراہ اشتر مدینہ منورہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور ان سے معافی مانگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے واپس جزیرہ بھیج دیا، لیکن وہ اپنی فطرت کی وجہ سے کچھ عرصے بعد پھر ان شرنگیزیوں کی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شرنگیزیاں پھیلانے والوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق شام بھیج دیا تو مختلف شہروں کے نئے ولی مقرر کرنے اور کوفہ میں عمر بن حریث کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد خود مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ سے جاتے ہی شر پسندوں نے اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا اور یزید بن قیس نے علم بغاوت بلند کر دیا، جو کہ عبداللہ بن سبا کا پیروکار تھا، اور اسی کی طریق پر اسی نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یزید بن قیس کا موقف تھا کہ اسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اسے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت ہے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ واپس آئے تو قادسیہ کے مقام پر یزید بن سعید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ چلے جائیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، جس پر یزید بن سعید اور اس کے ساتھیوں نے اس کو خوب مارا، اور حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ جا کر تمام روایات
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت گزاری میں، جس کی پرہانیوں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جنہوں نے کوفہ بھیجتے ہی سب سے پہلے ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو برامن رہنے کی درخواست کی، جس پر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرامن رہنے کا وعدہ کیا۔ گورنروں کی طلبی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن سبا کے ساتھی مکہ مکرمہ میں آئے ہونے کی بجائے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر اعلان کروایا کہ اگر کسی کو کسی گورنر سے کوئی شکایت ہو یا ان کی خلافت کے کسی امور پر اختلافات ہو تو وہ اپنی شکایت بیان کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے اس اعلان کے باوجود کوئی بھی شخص نہ آیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کی میٹنگ بلائی اور ان سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اما بعد فتنہ برپا ہونے والا ہے اور اس کا دروازہ بہت جلد کھل جائے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ فتنے کا دروازہ کھلنے کا الزام مجھ پر عائد کیا جائے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے اور اسے خبر ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو ہمارے سپرد کریں، ہم حالات کو سدھار لیں گے، چاہے اس لیے ہمیں لوگوں کا مواخذہ کرنا پڑے۔ میں شام کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر گورنروں کو بھی اس بارے میں ہدایت کریں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں امن قائم کریں، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے حالات کو سنبھالیں اور اپنے فتنہ سے محفوظ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ لالچ اور طمع میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا ہے، اور جو لوگ لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں درہم و دینار کے ذریعے ہی راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ اپنے سرداروں کی ترغیب پر ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو امت میں فتنہ پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ لوگ جب فارغ ہوتے ہیں تو شیطانی خیالات ان کے دماغوں میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے بہترین صورت یہ ہے کہ انہیں جہاد میں مصروف رکھا جائے تاکہ حالات قابو میں آ سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کی رائے سننے کے بعد اپنے تمام گورنروں کو موقع کی نزاکت کے حساب سے اس فتنے سے آگاہ کیا اور انہیں اس کے سدباب کے لیے مناسب ہدایات جاری کی۔ مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گورنروں کے ہمراہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک اہم میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ کے آغاز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، آپ تمام حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں اور اس امت کے سرپرست ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ اب جب وہ ضعیف ہو چکے ہیں تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ حضرات کا کچھ فیصلہ تو اس کو ظاہر کیجیے، میں آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں،
لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو خلاف کا لالچ ہے تو یاد رکھے کہ تم لوگ سوائے پیٹ پھیر کر بھاگنے کے اور کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخت بات کو سن کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا اور نہایت احتیاط و احتساب کے ساتھ اپنے اقربا کے متعلق کچھ نہ کیا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کی مدد فرماتے تھے۔ میرے اقربا بھی غریب لوگ ہیں، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو میرے اس عمل پر کوئی اعتراض ہے تو میں اپنی اس روش کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر جاری تھی کہ ایک شخص نے اٹھ کر یہ اعتراض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اقربا کو ناجائز طور پر مال دیا ہے۔ مثلاً عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناجائز طور پر مال دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ میں نے اس کو مال غنیمت کا 5واں حصہ دیا، اور یہ طریقہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے رائج ہے۔ اس دوران ایک شخص اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اعتراض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اقربا کو امارت دے رکھی ہے، مثلاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں پورے ملک شام کی امارت دی ہے، بصرہ کا امارت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی امارت دی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ تم بہتر سمجھتے ہو کہ ان لوگوں میں قابلیت ہے یا نہیں۔ جہاں تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو انہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا، اور میں نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے نوجوان ہونے کے باوجود ان کی دیانتداری اور فہم و فراست کی وجہ سے گورنر مقرر کیا۔ ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو بے جا عطیات عطا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے خاندان والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور میں اپنے خاندان کو جو عطیات دیتا ہوں وہ اپنی ذاتی جیب سے دیتا ہوں، نہ کہ بیت المال سے۔ اس لیے میرے ذاتی مال میں کسی کو اختیار نہیں کہ میں اسے کہاں خرچ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور اعتراض یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری چراگاہ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس اس وقت صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے صرف سفر حج کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، اور میں ان کو چرنے کے لیے سرکاری چراگاہ میں نہیں بھیجتا۔ ایک اور شخص اٹھا اور اس نے اعتراض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے دوران منع میں پوری نماز نہیں ادا کی، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر کرنا چاہیے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے نماز میں قصر کرنا جائز نہ تھا، کیونکہ میرے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزامات بھی لگائے گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز ہیں، انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمالی افریقہ کے مال غنیمت کا 5واں حصہ ناجائز طور پر فروخت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں سے ایک پیش قیمت محل شام میں بنوایا، جس پر ان کی بعض پرس نہ کی گئی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ قرضہ لیا،
جسے وہ بر وقت ادا نہ کر سکے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں اپنے خاندان بنو امیہ کی طرفداری کرتے ہیں اور ان کے اموال کا احتساب نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام اعتراضات کے شافی جواب دینے اور انہیں اس معاملے پر مطمئن کیا کہ وہ لوگ جیسا سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ میٹنگ کے اختتام پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اصحاب سے مشورہ کیا اور پھر ایک مختصر سی تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اما بعد، میں آپ لوگوں کے مشوروں کو ترجیح دیتا ہوں، حالانکہ میں نیچ پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا خطرہ امت کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ آج تک فتنہ کا جو دروازہ بند تھا وہ کھل چکا ہے۔ اللہ عز و جل گواہ ہے کہ میں نے ہر ایک ساتھ اچھائی کی ہے۔ لوگوں کو شر سے محفوظ رکھنے کے لیے بہترین اقدامات کروں گا، اور اپنے گورنروں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہوں وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، اور جب لوگوں سے حقوق الہی کی وصال کا معاملہ ہوا تو ان سے کسی بھی قسم کی رعایت نہ کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میٹنگ کے بعد تمام گورنروں کو واپس جانے کی ہدایت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ وہ ان کے ہمراہ چلیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ شر پسند انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے جواب میں فرمایا کہ میں کسی بھی صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، چاہے میری گردن ہی کیوں نہ کاٹ دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سننے کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پریشانی ہو تو ان کا ساتھ دیں۔ واقعہ شر پسند کے لیے لمحہ فکریہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو حالات قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئے، جس سے عبداللہ بن سبا اور اس کے شرپسند ساتھی پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کا سارا پلان ختم ہونے لگا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے اپنے ناپاک عزائم کے حصول کے لیے اپنے مقلدین کو نئے سر سے سرگرم ہونے کا حکم دیا اور خود بصرہ میں حکیم بن حنبل عادی کے مکان پر پہنچ گیا۔ بصرہ پہنچنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اہل بیت کی محبت کے پردے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ حکیم بن حنبلہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ بن سبا اس دوران بصرہ میں ایک مرتبہ پھر فساد شروع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ حکیم بن حنبلہ کے نکلنے کے بعد بصرہ سے مصر پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمران بن عفان کو ایک عورت کے ساتھ اس کی عدت میں نکاح کرنے پر کوڑے لگوائے تھے اور اسے جلا وطن کر کے بصرہ بھیج دیا تھا۔ عمران بن عفان نے بصرہ جا کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنر کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سبا بھی اب نہایت زور و شور سے اپنی مہم کو شروع کر دیا، جس سے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، جس سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ عبداللہ بن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ملاقات سے پہلے باغیوں کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کر چکا تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیارات کی بات کی اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر نہیں کیا، انہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا، لیکن ان کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے کوئی فیصلے نہیں کرتا تھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قدر ڈھیل دے رکھی ہے۔ واقعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عوام الناس سے خطاب۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب جانا کہ عوام الناس کا اہتماد میں لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہونے کا اعلان کروا دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے مخالفین جس طرح مجھ پر اور میرے گورنروں پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں ان کا میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، لیکن یہ لوگ میری نرمی اور شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بغاوت پر آمادہ ہیں۔ ان لوگوں کو لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات تبدیل کریں اور برائے ارادوں کو چھوڑ دیں تاکہ معاملات صحیح نہیں پر چل سکے۔ میرے جو گورنر بے رادی کا مناظرہ کرتے ہیں میں ان کو تبدیل کر دیتا ہوں اور انہیں لوگوں سے کسی بھی صورت بے ساختی کی اجازت نہیں دیتا، اور خود بھی اپنی نرمی اور شریفانہ روش کو تبدیل نہیں کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمان جاری کیا کہ تمام گورنر اس مرتبہ حج کے موقع پر اہم ہوں تاکہ لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان کا جواب دیا جا سکے، اور وہ لوگ جنہیں کسی بھی قسم کی شکایتیں ہیں وہ بھی حج کے موقع پر آئیں تاکہ ان کی شکایت کا ازالہ کیا جائے۔ واقعہ شرپسند مدینہ منورہ میں ابن سبا کی سازش نے آہستہ آہستہ رنگ لانا شروع کیا اور اہل مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگ آہستہ آہستہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ مصر سے 1000 شرپسند کا ٹولہ بظاہر حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں کوفہ سے بھی 1000 شرپسند ان میں شامل ہو گئے، اور جب شرپسند کا یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں سے بھی 500 شرپسند اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کروا دیں گے یا انہیں قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک خاص حکمت عملی کے تحت چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر بجائے حج کرنے کے مدینہ منورہ کے نواؤں میں اور مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ شرپسندوں کا وہ گروہ جو مصر سے چلا تھا وہ منصوبے کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا خواہاں تھا، جبکہ بصرہ کے شرپسند حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے چاہتے تھے، اور کوفہ کے شرپسند حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ان شرپسندوں نے اس مقصد کو پانے کے لیے یہ طے کیا کہ جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں وہ ان کے پاس جائیں، جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں وہ ان کے پاس جائیں، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ہیں تو وہ ان کے پاس جائیں۔
ان لوگوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین سے ملاقاتیں کیں، لیکن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مصری گروہ جو کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی تھا، اس لیے انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد پینتر بدلتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر ہمارے مصر کا عامل عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول نہ ہوا تو ہم مدینہ منورہ سے نہ جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر بازار رہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ ان شر پسندوں کو مدینہ منورہ سے باہر ہی رہنے دیں اور ان کا مطالبہ مانتے ہوئے عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی امارت سے معزول کر دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کے بعد میں کسے مصر کی امارت سونپوں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی امارت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی امارت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھتے ہوئے عبداللہ بن سعد ابی سرح کو معزول کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان لیا اور مصری شر پسندوں کو جا کر دے دیا، جس سے وہ خوش ہو کر مدینہ منورہ سے چلے گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بھی ان کے سمجھانے پر مدینہ منورہ سے واپس چلے گئے۔ واقعہ مروان بن حکم کی سازش۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار مروان بن حکم جو کہ مصر کا سابق حاکم تھا اور جسے معزول کرنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سعد ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا، وہ نہایت شطر ذہین کا آدمی تھا اور وہ مصر کی گورنری سے معزول کیے جانے پر قبیدہ خاطر تھا اور اکثر اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح اسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا موقع ملے۔ اسے جب پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا نیا گورنر مقرر کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا ہے، تو اس نے چالاکی سے ایک ذیلی خط تیار کیا جس میں حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ پیغام لکھا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں 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 6 بندے جیسے ہی تمہارے پاس پہنچیں ان کا سر قلم کر دینا۔ مروان بن حکم نے اس خط پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذیلی مہر بھی لگا دی۔ مروان بن حکم کا جو شخص یہ خط لے کر مصر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا تھا، اسے راستے میں شر پسندوں نے پکڑ لیا اور اسے دریافت کیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کر مصر جا رہا ہوں۔ ان شر پسندوں نے جب اس شخص کی تلاشی لی تو مروان بن حکم کا وہ خط برآمد ہو گیا جس سے یہ لوگ طیش میں آ گئے اور واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دیتے ہوئے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے تو یہ تم لوگوں کی کوئی چال لگتی ہے کیونکہ تمہارے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ شر پسندوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ بات جو بھی ہو ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر ہی دم لیں گے۔
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا لہجہ دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم صبر سے کام لو، میں اس بارے میں تفتیش کرتا ہوں کہ یہ خط کس نے لکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں وہ خط دکھایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط سے لا علمی کا اظہار کیا اور قسم کھا کر کہا کہ ان کا دامن اس سازش سے پاک ہے۔ جب خط کی تحریر پر غور کیا گیا تو وہ تحریر مروان بن حاکم کی تھی۔ مروان بن حاکم اس وقت اپنے گھر میں موجود تھا۔ شر پسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مروان بن حاکم ان کے حوالے کر دیں، مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شر پسندوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مروان بن حاکم اور اس کے باپ حاکم بن الاس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان کے شر کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی انہیں مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہ ملی، مگر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب سے معافی مانگنے اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ رہنے کی اجازت دے دی۔ مروان بن حاکم چونکہ پڑھا لکھا تھا، اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا کاتب مقرر کرا دیا۔ مروان بن حاکم نے اپنے اس عہد کا اکثر و بیشتر ناجائز فائدہ اٹھایا اور کئی غلط کام بھی کیے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفدید کا نشانہ بھی بنا رہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مرتبہ اپنی فطری نرم دلی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، لیکن وہ پھر بھی شر پھیلانے سے باز نہ رہا، جس کی وجہ سے اب صورتحال جو قدرے بہتر ہو رہی تھی ایک مرتبہ پھر خراب ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حاکم کا اپنی فطری نرم دلی کی وجہ سے عبداللہ بن سبا کے ان شر پسندوں کے حوالے نہ کیا، کیونکہ وہ مروان بن حاکم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مروان بن حاکم کو قتل کرنے کے لیے ان فسادیوں کے سپرد کر دیں۔